بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی مرزا غالب جو ہیں وہ 1797 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات جو ہے وہ 1869 میں ہوئی تھی۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ یہ عزیز طلبہ اپنے MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ مرزا غالب کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے، جائے پیدائش آپ کی آگرہ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ یعنی کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت غالب کی عمر جو ہے وہ 5 برس کی ہے، وہ 5 سال کے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی۔ والد کا انتقال ہو گیا اور پرورش کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد کی گئی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی۔ بچپن میں انہوں نے کس سے تعلیم پائی ہے؟ شیخ معظم سے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ فارسی میں مہارت انہوں نے عبدالصمد سے حاصل کی ہے۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ نواب الہی بخش معروف کی بیٹی امراؤ سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی۔ غالب کی عمر جو ہے وہ 13 برس ہے اور پھر امراؤ کی جو عمر ہے وہ ہے 12 برس۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں ان کو جو ہے پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ ان کو پینشن ملتی تھی اور اس کے اضافے کے لیے وہ کلکتے گئے مگر پینشن میں اضافہ نہیں ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1850 میں وہ بادشاہ کے ہاں ملازم ہو گئے۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا جو تا حیات انہیں ملتا رہا۔ وظیفہ کس نے ان کا مقرر کیا ہے؟ نواب یوسف علی خان والی رامپور۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ غالب کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ دلی میں۔ اور غالب کہاں دفن ہے؟ دلی میں۔ اس کا آنسر بھی دلی ہی جو ہے وہ آئے گا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کے اردو میں اور فارسی میں دونوں زبانوں میں مرزا اسد اللہ خان نے شاعری کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے، سب نے اس کو جو ہے وہ مانا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، ان کے غالب جو ہے وہ ہر دور کے شاعر ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے، اس کو مانا ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ ان کی ہمگیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع، وسعت اور بو کلمونی پائی جاتی ہے، رنگا رنگی۔ بو کلمونی کے معنی ہے
رنگا رنگی بھائی مختلف جن مطلب کہ مضامین ان کی شاعری میں ملتے ہیں، ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، لامتناہی نہ ختم ہونے والا۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری۔ تو بات کی تہ میں جو ہے بات ہوتی ہے، وہی اصل بات ہوتی ہے، تو پہلو داری اس کو کہتے ہیں۔ بات کی تہ میں جو بات معنی افرینی اور نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، ہنسی مذاق جس کو ہم کہتے ہیں، افاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائی گئی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے، نمایاں مطلب کہ ان کو جگہ جو ہے وہ ملی ہے۔ آخری اقتباس جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں غالب کی عام تصانیف میں دیوان غالب جو ایک اردو میں ہے، اور پھر دیوان فارسی جو فارسی زبان میں ہے، گل رانا، مہر نیم روز، دستمبو، کاتب برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلّہ شامل ہیں۔ تو اسی طلبہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے آپ نے جو ہے غالب کی تصانیف کو بھی جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اگر غالب کی ایک یا دو تصانیف کا جو ہے وہ شارٹ کوسچن میں نام پوچھ لیا جاتا ہے تو ہم اس کا اندراج جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں۔ غالب کا تعارف مکمل ہوا اور ہمارا سبق بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ عزیز طلبہ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔